اور یہ ہمیں پھر بار بار پڑھنے کا کہا گیا. تاکہ یہ بار بار کیوں کہا جاتا ہے؟ اس پر علماء نے مستقل گفتگو کی ہے کہ دیکھیں سورہ فاتحہ کو مستقل جز بنا دیا، اس کے بعد کہا ہے جہاں سے مرضی قرآن پڑھو. اتنا ماشاءاللہ 6,000 6,500 6,666 آیتوں کا مجموعہ قرآن شریف، اس میں اختیار دیا ہے کہ جہاں سے مرضی پڑھو، ایک طویل آیت پڑھ لو یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھ لو، لیکن سورہ فاتحہ لازمی پڑھو. تو سورہ فاتحہ لازمی کی، اور اس کے اندر بھی علماء نے لکھا ہے کہ جو سب سے پوری سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں بلا شبہ ایک عظیم الشان تری چیز ہے، لیکن اس میں خاص طور پر جس کے اوپر اصرار اور زور ہوا، جس کی تفصیلات سب سے زیادہ بیان کی گئی، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی. یہ عبادت اور استعانت اللہ جل شانہ کے لیے جو خاص کرنا ہے. خاص کرنے کا مطلب کیا ہے کہ کسی درجے میں بھی، کسی صورت میں بھی، کسی چور دروازے سے بھی کسی اور کی اس کے اندر شرکت کا شائبہ بھی پیدا نہ، وہم بھی اس کا نہ آئے انسان، کبھی اس کی نگاہ غلطی سے بھی نہ اٹھے کسی اور جانب. اس کو اللہ پاک کے ساتھ وفاداری کا رشتہ کہتے ہیں. یہ وہ وفادار انسان ہے کہ جب یہ اپنی کمیوں کوتاہیوں کے باوجود اللہ پاک کے سامنے روز محشر حاضر ہوگا تو اس دن اس کو پتہ چلے گا کہ اس وفاداری کے رشتے کا انعام اس کو کیا مل رہا ہے. اس وفاداری کے تعلق کے باوجود، اس وفاداری کے اعتقاد کے باوجود اس سے غلطیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں جو نفسانی ہوتی ہیں. گناہ ہو جاتے ہیں انسان سے، کبھی اس کی زبان سے کوئی غلط بات نکل جاتی ہے، کبھی اس کی آنکھ غلط اٹھ جاتی ہے، کبھی اس کا کان غلط سن لیتے ہیں. یہ سارے انسان کے اعضاء کے گناہ اس سے ہوتے ہیں. لیکن اگر اس کا دل ان جذبات کے ساتھ پکا ہے، اس وفاداری کے اوپر، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے رشتے کو اس نے ہر صورت کے اندر قائم رکھا ہے. آزمائشیں آتی ہیں، بہت بڑے غم کی کیفیت آئی تب بھی یہی کیفیت ہے اس کی، بہت بڑی خوشی کی کیفیت آئی تب بھی یہی کیفیت ہے اس کی، کاروبار کے اندر وہ آسمان پر چلا گیا تب بھی یہی کیفیت ہے اس کی، زمین کے نیچے گھس گیا نقصان خسارے میں تب بھی یہی کیفیت ہے اس کی، اس کا بہت بڑا خاندان قبیلہ ہو تب بھی اس کی یہ کیفیت ہو، وہ دنیا کے اندر تنہا ہو تب بھی اس کی یہی کیفیت ہو. یہ اللہ جل شانہ ہم سے چاہتے ہیں. یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہر حال کے اندر، ہر زندگی کے مرحلے کے اندر، ہر قسم کی کیفیت کے اندر، ہر قسم کے حالات کے اندر انسان اللہ جل شانہ کے ساتھ اس وفاداری کے اندر، اس میں اللہ پاک چاہتے ہیں کہ انسان کہیں بے وفائی کا مرتکب نہ ہو، اس میں وہ ڈنڈی نہ مارے، اس میں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے، اس میں اللہ کا حق کسی اور کو نہ دے، جو حق صرف اللہ جل شانہ کے. جیسے مشرکین کیا کرتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے اندر لوگوں کو شریک کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ کچھ اللہ کا ہے کچھ دوسروں کا بھی. یہ کچھ دوسروں والا معاملہ مسلمان سے اللہ جل شانہ کسی قیمت کے اوپر اس کے اوپر راضی نہیں ہے. اللہ جل شانہ ہمیں توحید کے حقیقی مقصد کو اور اس کی حقیقی روح کو سمجھنے کی اور اللہ پاک کے ساتھ ایک قوی اور ایک لازوال اور باوفا تعلق نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے.